میں بھی یہ دیکھ رہا تھا جو اعلامیہ بھی کل جاری ہوا ہے، کل آپ کی جو ملاقات بھی ہوئی ہے اور آپ کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا کیونکہ انہوں نے کبھی الائنس پالیٹکس کی نہیں ہے اور وہ اپنے سولو فلائٹ کرتے رہے ہیں، اور اس میں بھی جو کوئک فکس ہوتا ہے کہ دھرنا، شور شرابہ وغیرہ وغیرہ، احتجاج، تو کیا یہ جو الائنس بن رہا ہے جس میں آپ کا اب ایک مرکزی رول ہے، کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک طریقے سے ایکنالجمنٹ ہے کہ جو ان کی برانڈ آف پالیٹکس تھی وہ ان کو وہ ریزلٹس نہیں دے پا رہی اور اب ان کو اس روایتی طرز سیاست میں آنا جو ہے وہ ان کی مجبوری بن گئی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی کوئی الائنس ہے نہیں اپوزیشن کا، یہ ایک میٹنگ آف دا مائنڈز ہے، سارے اکٹھے بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب کی جماعتوں کی اپنی سیاست ہے، اپنی سوچ ہے، آپس میں تحفظات بھی ہیں، لیکن کچھ ملک کے جو معاملات ہیں، خاص طور پر رول آف لاء کی جو بات ہے، جو آئین کی بات ہے، اس پر ہم اتفاق کر سکتے ہیں۔ تو اب کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن کا ایک متفقہ سوچ یا ایجنڈا جو ہے وہ طے ہو جائے تاکہ اس پر اپوزیشن جو ہے وہ اپنا جو بیانیہ ہے وہ بنا سکے۔ اس سے پہلے 1 سال گزر گیا لیکن اپوزیشن جو اس کا حقیقی رول ہے وہ ادا نہیں کر سکی۔ تو اب یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کم از کم ملک کے معاملات میں اپنا ایک موقف رکھ سکے۔ پی ٹی آئی نے 1 سال میں اپنا ایک جو ان کا طریقہ ہے سیاست کا وہ اپنایا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں وہ طریقہ ملک کے مفاد میں ہو سکتا ہے کہ آپ شروع ہی سیٹ رجسٹریشن سے کریں۔ تو بہرحال اس میں کامیابی ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ تو تاریخ ہی بتاتی ہے، لیکن آج ایک واضح سپورٹ بیس ان کا موجود ہے، لیکن وہ اس سے قطع تعلق، سیاست میں سپورٹ بیسز بدلتے رہتے ہیں، لیکن آج یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک کا نظام نہیں چل رہا۔ اچھا شاہد صاحب، میں اسی نقطے میں تھوڑا سا مزید وضاحت دے لوں اعتماد نہیں ہے گورننس پر۔ آپ نے بھی یہ کہا کہ جو ان کا طرز سیاست رہا ہے، جو احتجاج ہوا یا دھرنے ہوئے، وہ اس سے اب ان کو ہٹ کے آنا پڑے گا۔ اب اس جماعت میں بھی کیونکہ سب سے لارجسٹ اپوزیشن پارٹی ہے تو اس الائنس میں بھی سب سے زیادہ وزن اس کا ہوگا۔ اب اس جماعت کے اندر بھی شاید صاحب مختلف قسم کی جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے موجود ہے، کوئی زیادہ اگریسو ہیں، کوئی تھوڑا سا زیادہ مذاکرات کے ذریعے چلنا چاہتے ہیں، لیکن ان سب کے اوپر حاوی ہے عمران خان صاحب، اور وہ کسی وقت بھی کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں یہ ایک کنسرن تو ہوگا کہ آپ تمام لوگ بیٹھ کر کوئی چیز پہ اگری کریں اور پتہ چلے کہ جی اڈیالہ سے فیصلہ آیا ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ تو یہ جو ایک انپریڈکٹیبلٹی کا فیکٹر ہے اس کو کیسے مینج کریں گے؟ نہیں دیکھیں، جب الائنس ابھی بنا نہیں ہے، ابھی تو ایک بیٹھے ہیں، تو الائنس اگر بنا تو اس کے اندر یہ بات بڑی، ہم نے پہلے بھی سب نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا طرز سیاست ہے وہ اس طرح آپ اکٹھے مل کر اگر بیٹھیں گے اور وہاں پر کنسنسس سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی نفی پھر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات ان کو بھی اپنے بڑی وضاحت کرنی پڑے گی اور اس پہ ان کو اپنا طریقہ طے کرنا پڑے گا کہ جو بھی اگر بات چیت یہاں پر ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے ابھی اس کا ایجنڈا جو ہے محدود ہے، وہ آئین تک ہے، وہ رول آف لاء تک ہے، وہ ملک کے ایشوز تک ہے، اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے۔ اس کے بعد جو بھی اس میں آگے بات بنتی ہے تو اس میں یقیناً میں نے کہا نا کہ جو طریقہ ماضی میں پی ٹی آئی کا رہا ہے کہ باتیں طے ہو جاتی ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی خان صاحب نہیں مان رہے، تو یہ طریقہ تو نہیں چل سکتا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ الائنس نہیں ہے اور ابھی تو ایک بالکل بیسک منیمم ایجنڈا پر بات ہو رہی ہے، تو دیٹ مینس کہ پھر جو گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر ڈالنا جو ایک اپوزیشن کا کام ہے وہ تو ابھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ اب ایک لمبا پروسیس ہے اور یہ اس میں تو ہفتوں مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو اتنی دیر پر پی ٹی آئی خاموش تو نہیں بیٹھے گی؟ نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتی ہے ان کا حق ہے، لیکن کم از کم اس الائنس کے اندر جو بات ہوگی تو پھر اس پر آپ کو قائم رہنا پڑے گا، آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت تو خود مختار ہے نہیں، نہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، نہ وہ ایک منتخب نمائندہ حکومت ہیں، تو وہ تو ویسے ہی دباؤ میں ہیں۔
اور اختیارات ان کے پاس ہیں نہیں، تو اس طرح تو ملک کے مسائل نہیں حل ہو سکتے، ملک تو آگے نہیں چل سکتا. لیکن کم از کم ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن تو اپنا کام کرے. جی اچھا، اب اس میں شاہد صاحب آپ نے ذکر کیا پی ڈی ایم کا، اس میں آپ کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول تھا. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تو ظاہر بات ہے اس الائنس کے جو تھے وہ سربراہ بھی تھے. وہ سارا ایکسپیرینس آپ جیسے لوگ اپنے ساتھ لے کر اس یہ جو ایک نیا وینچر ہے اس میں لے کے آ رہے ہیں. اب اس کی سٹیجز کیا ہیں؟ مطلب ایک پہلا سٹیپ 1 یہ ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے، آپ اس کی سربراہی کر رہے ہیں، وہ ایک ڈرافٹ ایجنڈا بنائے گا، اس کا کوئی ٹائم فریم ہوگا. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے اور اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کہاں تک کی پلاننگ ہو گئی ہے؟ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے بیسیکلی کوارڈینیشن کے لیے، تاکہ بجائے ہر وقت بڑی میٹنگز کرنے کے ہر جماعت کی نمائندگی ہو اور وہ آگے کا ایجنڈا طے کر کے، اور معاملات کو اگر میٹنگ کی ضرورت ہے یا کوئی اور بات کرنی ہے، کسی ایشو پر بات کرنی ہے، کوئی موقف بنانا ہے، تو وہ وہاں پر بن جایا کرے. کوئی امکان ہے کہ آپ اس کے جو بھی سینئر لوگ اس الائنس میں شامل ہیں، جو کہ الائنس ابھی بننے جا رہا ہے، آپ ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، محمود خان اچکزئی صاحب ہو گئے، کہ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے کہ ریکویسٹ ڈالی جائے کہ بذات خود جا کر آپ ان سے اڈیالہ میں ملیں؟ اس میں کم از کم میرا ذاتی موقف یہی ہے کہ اگر یہ ملاقات ہے تو وہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس کی خواہش یا ریکوائرمنٹ آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کی خواہش کریں. کیونکہ اگر کوئی مشاورت کرنی ہے تو انہوں نے کرنی ہے، ورنہ ان کی جماعت تو موجود ہے ان میٹنگز کے اندر، تو وہ اپنی بات وہاں سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ مشاورت دوسرے لوگوں سے کی جائے تو پھر ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے میٹنگ میں، لیکن یہ بات ان کی طرف سے آئے گی تو بہتر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کل لوگ بیٹھے تھے تقریباً آدھی پی ڈی ایم تو وہیں موجود تھی، صرف فرق یہ تھا کہ پی ایم ایل این کی جگہ پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے. باقی تو اچکزئی صاحب بھی تھے، مولانا صاحب بھی تھے، میں بھی موجود تھا. تو پاکستان میں حالات رنگ بدلتے رہتے ہیں.